جواب آپ کا غلط ہے. بات سنو, جب تلاوت کر رہے ہو نا تو کوئی حرکت بھی نہ کرو, بولنا بھی نہیں, دھیان رکھیں بس ادھر. الحمد للہ الذی وهب لي على الكبر اسماعیل واسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. انووکنگ فیتھ اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں حافظ بابر سلفی. ناظرین, لوگ حقیقی کامیابی دنیا میں سمجھتے ہیں مال کمانا, جائیداد بنانا, کوٹھیاں بلڈنگیں بنانا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں اور کامیاب لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والے. آج ہم ان ننھے منھے پیارے بچوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں. تو آئیے ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں, ان سے سوالات کرتے ہیں, ان کی روزانہ کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں ان سے پوچھتے ہیں, اور صحیح جواب دینے پر ان کو انعام بھی دیا جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. اور ان سے جانتے ہیں کہ کتنے سپارے پڑھ لیے ہیں اور کیا نام ہے ان کا, اپنا تعارف کروائیں. جی حافظ صاحب, میں نے حفظ کیا ہوا ہے. ماشاء اللہ. میرا نام محمد سیام ہے اور میں نے 10 پارے کر لیے ہیں. میں محمد مدثر ہوں, میں عمان سے ہوں اور میں قرآن پاک پڑھتا ہوں 30 سے پارے میں. ماشاء اللہ. میرا نام مدثر رحمان ہے, میرے 14 پارے ہوئے. میرا نام عبدالرحمان ہے اور میرے 10 پارے ہو گئے. جی تو آپ بتائیں کہ آپ کے سارے دن کی روٹین کیا ہے, سارے دن میں آپ کیا کیا کرتے ہیں؟ میں صبح 5 بجے اٹھتا ہوں, اٹھ کے میں وضو کرتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, پھر بعد میں نہاتا ہوں, قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں, بعد میں ٹیوشن رہتا ہوں, ٹیوشن کی واپسی پہ آ کے کھانا کھاتا ہوں, پھر میں ٹیوشن پڑھتا ہوں, پھر میں کھانا کھا کے پھر میں ٹیوشن پڑھتا ہوں, پھر رات کو آ کے کوئی کھانا کھاتا ہوں, پھر سو جاتا ہوں. میں صبح فجر ٹائم اٹھتا ہوں, فجر کی نماز پڑھ کے ناشتہ کر کے میں مدرسے چل جاتا ہوں. وہاں پہ سب سے پہلے ہم سبق سناتے ہیں, پھر 7 سبق ہوتے ہیں سبق سے پچھلے, پھر سب کی, اس کے علاوہ پھر منزل اور مطالعہ سنا کے ہمیں چھٹی ہو جاتی ہے. گھر آ کے 4 بجے میں ترجمے کا پڑھتا ہوں اور مغرب کے بعد میں جو سبق سب کی منزل یہ یاد کرتا ہوں اور عشاء کے بعد میں سو جاتا ہوں. جی آپ بتائیں. میں صبح 5 بجے اٹھتا ہوں, پھر میں پھر میں نماز پڑھتا ہوں, پھر میں برش کر کے ناشتہ کھاتا ہوں, پھر میں کیا کہتے ہیں پھر میں ایسے قرآن پاک شروع کرتا ہوں, پھر میں کھانا کھاتا ہوں, پھر میں سو جاتا ہوں. اسکول کس ٹائم جاتے ہیں آپ؟ 7:30. جی آپ بتائیں. میں صبح تقریباً 6:30 اٹھتا ہوں, نماز وغیرہ پڑھ کے تو مدرسے آ جاتا ہوں. جب پہلے 7 سبق سنتے ہیں, سب کے سنتے ہیں, منزل, اس کے بعد سبق ہوتا ہے, مطالعہ ہوتا ہے, پھر چھٹی ہو جاتی ہے. چھٹی ہونے کے بعد گھر آتا ہوں, گھر آ کے ٹیوشن رکھی ہوئی ہے اسکول کی, تو گھر آ کے سر پڑھاتے ہیں. ٹیوشن ہونے کے بعد مغرب تقریباً ہو جاتی ہے, مغرب کے بعد دوبارہ سبق یاد کرتا ہوں اگلے دن کا, کھانا کھا کے سو جاتا ہوں. آپ بتائیں. میں صبح فجر ٹائم اٹھتا ہوں, فجر کی نماز پڑھ کے پھر سو جاتا ہوں, پھر تقریباً 4 بجے 10-15 منٹ سوتا ہوں, اس کے بعد پھر 4 بجے اٹھ جاتا ہوں. اس کے بعد پھر مرکز آ جاتا ہوں مسجد سے, وہاں پہ آ کے دوسرے بچوں کا اتنی دیر کا سب سن رہے ہوتے ہیں, سبق اور 7 سبق اپنا ریپیٹ کر لیتا ہوں, کر کے اپنی منزل پوری سنا کے اس کے بعد ظہر کی اذان ہوتی ہے وہاں مرکز کے اندر, نماز پڑھ کے اس کے بعد ہمیں 2 بجے 1 گھنٹہ کلاس لگتی ہے, 2 بجے چھٹی ہو جاتی ہے. چھٹی کے بعد میں گھر آتا ہوں, گھر آ کے پھر سو جاتا ہوں, پھر اتنی دیر کو تقریباً عصر کی اذان ہو جاتی ہے, نماز پڑھ کے تھوڑی دیر بعد کھیلتا ہوں. اس کے بعد مغرب کے بعد میں مغرب نماز پڑھ کے کھانا کھا کے عشاء کے بعد پھر سو جاتا ہوں. جی تو ناظرین, یہ تھا ان بچوں کا تعارف.
اب ان بچوں سے ہم اسلامی سوالات کرتے ہیں. آپ کے فیوریٹ صحابی، پسندیدہ صحابی کون سے ہیں اور کیوں ہیں؟ مجھے ابو بکر صدیق اچھے لگتے ہیں کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا دوست بنایا. میرے فیوریٹ صحابی حضرت علی ہیں کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں. جی آپ بتائیں. میرے فیوریٹ حضرت عثمان ہیں کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد. ٹھیک، چلیے آپ بتائیں. میرے فیوریٹ صحابی حضرت ابو بکر صدیق ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے قریبی دوست تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ میں نے دنیا میں ہر انسان کا احسان کو اتار دیا ہے، صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان نہیں اتارا. میرے فیوریٹ صحابی حضرت ابو بکر صدیق ہیں کیونکہ وہ غار حرا کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے، اور ایک بار حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کوئی ایسا انسان بھی ہوگا جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب کہا تھا کہ آپ وہی انسان ہیں جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے. اچھا، آپ میں سے کون بتائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے ہیں؟ ایک ہی کوئی بتائے گا. ایک. بالکل آپ کا جواب درست ہے. یہ آپ کا. جی تو میرا اگلا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے کتنے بیٹے تھے؟ 2. نام پتہ ہیں آپ کو؟ بتائیں. اسماعیل ہیں، اسحاق. جواب درست ہے، ماشاءاللہ. یہ آپ ماشاءاللہ سوالات و جوابات کا سلسلہ جاری ہے، اور ماشاءاللہ بچے بہت اچھے جوابات دے رہے ہیں اور ان کے نالج بہت زیادہ ہے. عید کی نماز میں کتنی تکبیرات ہوتی ہیں؟ جی سیاح. پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5، دونوں عیدوں پہ. جواب درست ہے، ماشاءاللہ. جی تو ناظرین، یہ سوالات کا سلسلہ جاری ہے. ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے بچے جواب دے رہے ہیں. تو آئیے ان سے اگلا سوال کرتے ہیں. اب میں سے کون بتائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں. کوئی نہیں. جواب آپ کا غلط ہے. اچھا چلیں، آپ میں سے کون بتائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولاد تھی؟ بیٹیاں اور بیٹے کتنے تھے ٹوٹل؟ جی آپ بتائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے. آپ کا جواب درست ہے. یہ لیں آپ کا انعام. اچھا، آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ جی آپ بتائیں. 5. کون کون سے ہیں؟ روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج اور کلمہ. جواب درست ہے مگر ترتیب غلط ہے. یہ لیں. تو میرا اگلا سوال بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہی ہے. حضرت ابراہیم کون تھے اور ان کا کوئی ایک واقعہ بتائیں. آپ بتائیں. جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا تھا تو وہاں تو فرشتے اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے تھے کہ یا اللہ یہ تو آپ کا نبی ہے، تو یہ اب آگ میں گرا ہوا ہے. تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ جاؤ آپ ان کے پاس. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ جبریل آپ کے پاس آئے تو انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ جو کہیں گے میں وہی کروں. وہ کہتے کہ جو وہ انہوں نے کہا تھا آگے سے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو کہا کہ ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنی ٹھنڈی نہیں کہ میرے نبی کو کوئی تکلیف پہنچے. ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے. اسی سے متعلق مجھے ایک شعر یاد آ گیا ہے. آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایما پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. جی تو عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے. آپ سب نے تو اپنے اپنے جانور بھی لے لیے ہوں گے، تو قربانی کی جانور کی کوئی ایک شرط بتائیں.
جی آپ وہ زخمی نہ ہوا ہو. جواب درست ہے آپ کا. اور کوئی آتی ہے آپ کو شرط؟ شرط یعنی کہ زخمی کے علاوہ؟ تکبیر پڑھ کے ذبح کیا. نہیں، جانور میں کیا؟ آپ بتائیں. جانور دھلتا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ؟ اس کے علاوہ اس کا کہیں سے بھی کان وغیرہ کہیں پہ بھی نہیں کٹا ہونا چاہیے. بالکل. اس کے علاوہ جانور لگڑا ٹھیک. جانور کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. ہاں صحیح ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی تو ناظرین، سوالات کا سلسلہ جو اختتام پذیر ہوتا ہے. تو اب ہم یہ بچے چونکہ قرآن پڑھنے والے ہیں تو ان سے ان کے مخصوص انداز میں گزارش کریں گے کہ اپنے اپنے لیچے میں تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھ کے ہمیں سنائیں. جی تو آپ تھوڑی تھوڑی تلاوت 2-3 سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. یہ آپ کا تلاوت کے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. آپ بھی سنائیں گے کوئی تلاوت؟ کوئی بھی سنا دیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك إن شانئك والأبتر. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. صدق الله العظيم. بات سنا، جب تلاوت کر رہے ہیں تو کوئی حرکت بھی نہ کرو، بولنا بھی نہیں، یہاں رکھیں بس ادھر. جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. یہ آپ کا بھی رہ گیا. جی تو ناظرین، پروگرام آپ نے ہمارا دیکھا. ان بچوں کے ساتھ ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت آواز اور انداز ہے. تو میں تقریباً آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو دین پڑھائیں، قرآن پڑھائیں، قرآن سکھائیں. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اللہ